سورہ بقرہ سیکھی اور کوئی 8 سال آپ کے اس میں خرچ ہوئے۔ ظاہر ہے کہ اتنا وقت انہوں نے محض یاد کرنے میں نہیں لگایا، بلکہ اس کے سیکھنے میں اور اس کے مضامین کے سمجھنے میں اور اس کے علوم کے جاننے میں انہوں نے یہ وقت خرچ کیا۔ بہرحال بتانے کی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے سورہ بقرہ ختم کی تو فرمایا کہ آج کا دن میری زندگی میں بہت ہی خوشی کا دن ہے، اور انہوں نے ایک اونٹ ذبح کیا اور اس گوشت کا خوب سالن بنایا اور اپنے تمام دوستوں کی بڑی پرتکلف دعوت کی، اور فرمایا کہ اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کے اظہار کا اور کیا موقع ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے بھی اس بات کا سہارا لے کر سوچا کہ بھی اگر اس کے لیے ہم کچھ اہتمام کر لیں تو اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس طرح قرآن مجید کی سعادت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کو بھی اور ہم سب کی اولاد کو نیک بنا دے اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور دنیا میں بھی ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے، اور دنیا کے بعد ایک اور لمبی دنیا جو آنے والی ہے اس میں بھی ہمارے لیے بھلائی کا ذریعہ بنا دے۔ میرے لیے میری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوشیاں رکھی ہیں اور بہت کامیابیاں عطا فرمائی ہیں۔ اگر میں ایک ایک کا تذکرہ کروں اور شمار کروں تو واقعی ناممکن ہے، لیکن میرے خیال میں آج کا دن بھی میرے لیے بڑا خوشی کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو قرآن مجید کا حافظ بنا دیا ہے، اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اگر میرے والد گرامی زندہ ہوتے، یعنی ان بچوں کے دادا جان، تو آج ان کو بہت خوشی ہوتی کہ ان کے سب پوتے پوتیاں قرآن پاک کے حافظ ہو گئے ہیں اور اس اللہ کے کلام کو انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی روح پرفتوح کو نور سے منور فرمائے اور ان بچوں کو ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ چلے گئے ہیں اور ہم کو جانا ہے۔ تلافی کی ایک ممکنہ شکل یہ ہو گئی کہ میرے استاد مکرم حضرت مولانا شبیر احمد صاحب رحمت برکاتہ، جو میری دعوت پر بہت ہی شفقت فرماتے ہوئے تشریف لائے، اور مجھے ان سے شاگرد ہونے کا جو تعلق ہے تو اس بنا پر یہ بچے ان کے روحانی اعتبار سے پوتے ہی بنتے ہیں، اور مجھے اور انشاءاللہ وہ ان کے لیے دعا بھی فرمائیں گے اور وہ ان کی شفقت سے نفع بھی اٹھائیں گے۔ تو نسبی والد دادا ان کی اپنی شان ہے، اور روحانی والد اور دادا اور ہمارے اساتذہ ان کی بھی ایک شان ہے۔ اسی طرح اس بچے کے استاد مکرم قاری عبداللہ صاحب بھی تشریف لائے، ان کی دعائیں بھی ان بچوں کے لیے دنیا اور آخرت میں زیادہ راہ ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے کہ یہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے لیے بھلائی اور خیر کا ذریعہ بنیں گے۔ ہمارے استاد مکرم ہیں مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، انہوں نے ایک مرتبہ ہم سے دوران درس یہ واقعہ سنایا کہ میرے والد ماجد مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے والد ماجد یعنی میرے دادا مولانا محمد یاسین رحمہ اللہ تعالیٰ، جو بڑے عالم دین تھے، شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ کے ساتھ وہ برابر استاذ تھے دارالعلوم میں، تو انہوں نے ایک دن اپنے صاحبزادے یعنی مولانا محمد تقی عثمانی کے والد گرامی کو بلایا اور کہا محمد شفیع آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کہ جی ابا فرمائیے۔ بات یہ ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور جیسے سب کو یہ پیالہ پینا ہے تو یہ ذائقہ مجھے بھی چکھنا ہے اور مجھے چلے جانا ہے۔ تو جب آدمی مرتا ہے تو اس کے بعد لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، کوئی ہفتہ، کوئی مہینہ، کوئی سال، لیکن ظاہر ہے کہ پھر فطری طور پر آہستہ آہستہ بھول جاتے ہیں، اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور دیگر چیزوں میں منہمک ہو جاتے ہیں۔ یقیناً میری موت کے بعد بھی تمہیں
چند دن غم ہوگا فطری طور پر، اور پھر اس کے بعد تم بھی اپنے کاموں میں لگ جاؤ گے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہی معمول ہے دنیا والوں کا۔ بس میری تم سے یہ درخواست ہے کہ بیٹا ذرا جلدی نہ بھولنا، زیادہ دن یاد رکھنا۔ تو اس موقع پر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بیٹے کے دل کی کیا کیفیت ہوگی۔ بہرحال انہوں نے نیاز مندی سے عرض کیا ہوگا کہ ابا جان انشاءاللہ آپ کیوں اس حوالے سے اس طرح فرما رہے ہیں، لیکن وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد روزانہ مجھے صبح اپنے والد صاحب کی یہ بات یاد آ جاتی تھی کہ سب لوگ بھول جاتے ہیں، تم بھی بھول جاؤ گے، جلدی نہ بھولنا۔ تو اس لیے میں روزانہ ان کی اس بات کو یاد کرتا ہوں، اور ان کے لیے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر کے میں اصالِ ثواب کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے معارف القرآن، 8 جلدوں میں ہے، اردو میں ہے، قرآن پاک کی بڑی اچھی تفسیر ہے۔ جس شخص کو بھی اردو بقدر ضرورت اور سمجھ آتی ہو وہ اس سے ضرور استفادہ کرے۔ تو وہاں جب سورہ یاسین شریف کی تفسیر پر وہ پہنچے ہیں، آپ کھول کے دیکھیں، وہاں انہوں نے نیچے ایک نوٹ لکھا ہے، لکھتے ہیں حسن اتفاق ہے کہ آج میں سورہ یاسین شریف کی تفسیر شروع کرنے لگا ہوں، اور آج کا دن ہی میرے والد مولانا محمد یاسین رحمہ اللہ تعالیٰ کا یوم وفات ہے۔ مجھے اپنے ابا بہت یاد آ رہے ہیں، اور میں اس تفسیر کے پڑھنے والے دوستوں سے درخواست کروں گا کہ اگر ان میں سے کوئی سورہ یاسین شریف کی یا کچھ اور قرآن پاک سے تلاوت کر کے میرے ابا کے لیے اصالِ ثواب کر دے تو میں اس کا بڑا ممنون احسان رہوں گا۔ جب میں نے وہ جگہ پڑھی تو مجھے اللہ نے توفیق دے دی، میں نے سورہ یاسین شریف پڑھ کے وہ مفتی محمد شفیع صاحب جو مصنف تفسیر ہیں ان کے والد گرامی کو ہدیہ کر دی، اصالِ ثواب کر دیا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ دیکھو کتنا خوش نصیب آدمی ہے کہ میرا ان سے قرابت داری کا، رشتہ داری کا، دور نزدیک کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ نے اس کے لیے خیر کا یہ سلسلہ کھولا ہے کہ مجھے بھی ان کے لیے اصالِ ثواب کرنے کی توفیق حاصل ہو گئی ہے۔ اس طرح کے بہت واقعات ہیں جو میں آپ کو سنا سکتا ہوں، لیکن وقت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو سعادت نصیب فرمائی ہے تو ہم اس پر اللہ تعالیٰ کے بے حد شکر گزار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی حمد و توصیف کرتے ہیں کہ اس نے محض اپنے فضل سے ان کو جس طرح یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا حق ادا کرنے والا بھی بنائے، اور دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے، خاندان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ملت کے لیے بھلائی اور خیر کا، ہم سب کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی اور خیر کا ذریعہ بنائے۔ تو میں بات کو زیادہ نہیں بڑھاتا، اور اب میں حماد سے درخواست کروں گا، بلکہ اب تو ان کا بہت اکرام کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے حافظ حماد اسماعیل صاحب، تو میں ان سے کہوں گا کہ یہ قرآن پاک کی آخری صورتوں کی تلاوت کر کے اور ختم قرآن مجید کی دعا پڑھ لیں۔